قربانی کے بارے میں تینوں ائمہ امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی یہ کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں واجب کا معنی فرض ہے، تو فرض نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں فرض نہیں، لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں کہ چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور عام سنت مؤکدہ کی طرح نہیں ہے یہ، کیونکہ اس کی اتنی سخت تاکید ہے، کیونکہ نبی نے اس کا حکم دیا ہے، اور جس چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صریح لفظوں میں حکم دے دیں اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیسے حکم دیا؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس قربانی کی قدرت تھی اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے۔ اس حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے، مگر محققین کی اکثریت نے اس کو صحیح حدیث قرار دیا ہے، اور اسی بیس پر دوسرے علماء نے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا کہ بہت سخت تاکید ہے۔ امام حنیفہ کہتے ہیں سنت کا جو اصطلاح ہے نا، ٹرم، اس کے مطلب یہ کہ چھوڑنے میں گناہ نہیں ہے، تاکید تو ہے مگر گناہ نہیں ہے چھوڑنا، جبکہ قربانی چھوڑنا کیا ہے، کیونکہ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے یہ وعید ہے، تو انہوں نے ایک ٹرم ایجاد کی واجب کا لفظ، کہ واجب کا مطلب ایسے فرض نہیں ہے جیسے نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ فرض ہوتا ہے، اس طرح قربانی نہیں ہے، لیکن ایسے ہلکی بھی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، تو وہ درمیانی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ واجب۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں امام حنیفہ کا رائے، ان کا مذہب بہت طاقتور ہے کہ قربانی کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسی حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ بہت سے فقہا اس کے قائل ہیں کہ گھر میں ایک فرد کی طرف سے قربانی کو تمام افراد کی طرف سے کافی ہو جائے گی، جبکہ حدیث کے الفاظ ہیں من وجد سعۃ، جس کے پاس بھی گنجائش ہے اور وہ قربانی نہ کرے، تو اس میں مرد اور عورت دونوں الگ الگ داخل ہیں، تو جو بھی گھر میں بالغ ہے وہ اگر صاحب نصاب ہے تو قربانی کرے گا۔ اور یہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ صحابہ کے دور میں گھر کا سربراہ قربانی کرتا تھا، سب کی طرف سے کافی ہو جاتی تھی، تو ہم کہتے ہیں اس لیے کہ اس زمانے میں صاحب نصاب ہوتا ہی گھر کا سربراہ تھا، خواتین کے پاس تھوڑی پیسے ہوتے تھے، بہت کم ایسے، آج کل تو خواتین کے پاس اتنا سونا ہوتا ہے، مرد بیگم سے پیسے مانگ رہا ہوتا ہے آج کل، تو اس زمانے میں عمومی طور پر ایسا نہیں، کہیں کہیں ہوتا تھا عورتیں مالدار ہوتی، لیکن عمومی رواج ایسا ہی ہوتا تھا کہ مردوں کے پاس پیسہ ہوتا تھا، وہ صاحب استطاعت ہوتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر اور عمر نے قربانی نہیں کی، اگر یہ واجب ہوتی تو ابو بکر اور عمر بھی تو کرتے، تو اس کے دو جواب علماء نے دیے، ایک تو یہ کہ وہ صاحب نصاب نہیں تھے، حضرت ابو بکر اور عمر جب خلیفہ راشد تھے، ان کی غربت تو پوری دنیا میں مشہور ہے، جن کے کپڑوں کے میں پیوند لگانے کے پیسے نہ ہو، وہ بکرا خریدنے کے کہاں سے پیسے ہوں گے ان کے پاس؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو ابو بکر اور عمر نے اپنے دور خلافت میں جو خود قربانی نہیں کی، اس کی وجہ وہ صاحب نصاب نہیں تھے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو راوی ہے نا بیان کرنے والا کہ ابو بکر عمر نہیں کرتے تھے، تو عین ممکن ہے اس نے نہ دیکھا ہو، انہوں نے سب کے سامنے نہ کی ہو، یہ بھی بعض بڑے علماء نے اس کی تعویل کی ہے اس روایت کی، کہ ممکن ہے الگ کرتے ہوں، ضروری نہیں سب کو دکھا کے کی ہو، لیکن پہلی بات زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے کہ وہ صاحب نصاب نہیں تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اس لیے نہیں کی کہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھیں، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو بکر عمر نے اس لیے کہ لوگ واجب نہ سمجھیں، تو بھائی اس لیے کہ غریب آدمی بھی اس کو واجب نہ سمجھے، اگر ابو بکر اور عمر ہر سال کرتے پابندی سے قربانی، حالانکہ ان کی غربت مشہور تھی، تو لوگ یہ سمجھتے کہ استطاعت نہیں ہو تو بھی ہر مسلمان نے قربانی کرنی ہے، جبکہ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس پر واجب نہیں ہے، بلکہ ایک عام سنت ہے، کر لے اچھی بات ہے، نہیں کرے کوئی گناہ نہیں۔ تو چونکہ یہ جو حدیث ہے نا کہ نبی نے ہر سال پابندی سے کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید بیان کی، اور خاص طور پر یہ جو حدیث ہے جس کو اکثر محققین نے صحیح قرار دیا ہے کہ جس نے قربانی کی استطاعت کے باوجود قربانی نہ کی وہ ہماری عیدگاہ میں نہ، یہ بہت شدید وعید ہے، تو اس لیے اس بارے میں زیادہ مضبوط رائے یہی ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کرے۔ اور بھائی اس بحث میں پڑھو ہی نہیں کہ واجب ہے یا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ قربانی کے دن میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ نہیں بھی واجب ہو تو کر لو یار، کیا خیال ہے؟ قرضہ لے کے بھی کر سکتے ہیں بشرطے کہ ادا کرنے کی قدرت ہو، کیونکہ جب قرضہ ادا کرنے کی قدرت نہیں ہوتی پھر آپ قرضہ لے کے قربانی کا بکرا خریدو گے تو تھوڑے دن میں خود قربانی کا بکرا بن جاؤ گے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب پیسے نہیں ہوں گے ادا کرنے کے، تو پہلے جو بکرا ہے نا قربانی کا اسی کو قربان کرو، اپنے آپ کو قربان مت کرو قرضوں میں ڈال کے، اگر اللہ نے گنجائش دی تو کرو۔